بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے، جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا سبق پھر پیش خدمت ہے، اور اردو زبان کی دوسری کتاب کا یہ سبق ہے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 27، چغل خوری۔ اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چغل خوری یعنی دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کی چغلی کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو چلیے پڑھیے، چغل خوری۔ نمبر 1، چغل خوری سخت عیب ہے۔ اور بھائی صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، سب سے پہلے آپ یہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہاں جلدی سے لائک کیجئے، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ چغل خوری سخت عیب ہے، بہت ہی بڑا عیب ہے۔ کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ برپا ہونا یعنی پھیل جاتا ہے۔ لوگوں کو ناحق تکلیف، ناحق یعنی بے وجہ تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ کس سے؟ چغل خوری سے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے یعنی پول کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت یعنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سبق کو پڑھتے ہوئے بیچ میں جو پیچیدہ الفاظ آتے ہیں اس کے معنی بھی سمجھیں اور اس کو اپنے کاپی کے اوپر لکھیں، نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں۔ چلیے نمبر 1 کو پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے۔ چغل خوری سخت عیب ہے، کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ناحق تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چلیے اب نمبر 2، چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا چغل خوری ہے۔ ٹھیک ہے، چغل خوری کی تعریف کی گئی۔ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا چغل خوری ہے۔ ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ صرف بولنا ہی چغل خوری نہیں ہے، بولنے سے، زبان سے نہیں، بلکہ ہاتھ سے بھی چغل خوری ہو سکتی ہے، آنکھ سے بھی چغل خوری ہو سکتی ہے، اور لکھنے سے بھی چغل خوری ہو سکتی ہے۔ اب تو موبائل سے بھی چغل خوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، چور کی چوری یا دغا باز کی دغا بازی۔ دغا باز کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والا۔ ٹھیک ہے، دغا بازی یعنی دھوکہ دینا۔ دیکھیں، یہ دھوکہ دینے والے کو دغا باز کہیں گے اور دغا بازی دھوکہ دینے کو کہیں گے۔ دغا بازی کا ظاہر کرنا چغل خوری میں داخل نہیں ہے۔ چور کی چوری کو بتا دینا یہ چغل خوری میں داخل نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا ظاہر کرنا بے شک روا ہے، یعنی درست ہے، جائز ہے۔ روا مانے کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 4، چغل خور کی بات پر
کبھی یقین نہ لاؤ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو چغل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو تمہارے روبرو کسی کی چغلی کرے تو منع کر دو اور سمجھا دو کہ یہ بہت برا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 5 کو پڑھیے۔ اگر تم جانتے ہو کہ فلاں شخص چغل خور ہے تو اس کا عیب اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اگر تم بیان کرو گے تو اسی طرح تم بھی چغل خور بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب شعر پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اور سبق کا جو سب سے جو اچھا پارٹ ہے جو مجھے لگتا ہے اور جو کارآمد چیز ہے، ہمیشہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، اس سبق کے آخر میں جو مولانا اسماعیل میرٹھی، آپ کو معلوم ہے نا اردو زبان کی دوسری کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ان کا نام ہے مولانا اسماعیل خان میرٹھی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو آخر میں نظم جو دیا ہے وہ نظم کا بہت ہی بہتر اور سبق کے لحاظ سے وہ نظم ہوتا ہے، تو اس کو آپ یاد کریں اور اچھے سے یاد کریں، وہ بہت ہی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ چغلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ۔ ٹھیک ہے، چغلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ۔ یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، یعنی یہ عادت، لت مانے عادت، یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، اکثر تو چغل خور ہے ذلت ہی اٹھاتا۔ ٹھیک، اب اس سبق کے آخر میں ایک چیز اور بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں، جو تھوڑا نیا لفظ ہوتا ہے تو اس کو وہ بعد میں آخر میں لکھ دیتے ہیں تاکہ بچے اسے یاد کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہے فتنہ۔ فتنہ، فتنہ مانے کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ فساد، اب یہ فساد کے معنی ہو جائیں گے فتنہ، فتنہ کے معنی فساد اور فساد کے معنی فتنہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شرارت پھیلانا، فتنہ فساد شرارت کو پھیلانا۔ ندامت، اس کے معنی ہوتے ہیں شرمندگی۔ روا، اس کے معنی ہوتے ہیں درست جائز۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ نے جو سبق پڑھا اس کو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے کاپی پہ لکھنا ہے تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنا بھی آ جاوے، اور اس سبق کے اندر اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آوے تو آپ بغیر کسی تکلف کے کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں پہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنے اس شکایت کو دور کریں، جو سوالات آپ کے ذہن میں ہے اسے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں آنے والے سبق پہ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔